اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ایک بار پھر آپ لوگوں کو مارننگ اسپاٹ میں آپ کے اپنے میزبان بلال خان کا سلام ہے۔ اور آج یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر بڑے عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر بھی جو تبدیلی ہوتی ہے گارڈز کی، اس کی پوری پروقار تقریب رونما ہوئی، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ لائف پر جو کور کمانڈر صاحب ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن یہ آج کا جو پیغام ہے پوری دنیا کے لیے جس طرح سے دیا جاتا ہے کہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے اور دفاع کرنے کا مقصد اور مطلب ہوتا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو آج کے اس پروگرام کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف نوعیت کے خوبصورت گیسٹ بھی موجود ہوں گے۔ کسی کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے ہوگا تو کسی کا تعلق فرنٹ لائن بارڈر پر دفاع کرنے سے ہوگا، اور مجھے بتاتے بھی رہیے گا جب میرے گیسٹ مجھے جوائن کر جائیں۔ دفاع کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 65 کی جو جنگ تھی اس میں ہمارے شہداء نے جس طرح سے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارے جو غازی ہیں وہ آج تک ان واقعات کو، ان لمحات کو، ان احساسات کو، ان جذبات کو اور ان تاثرات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جو دیدنی تھا، اور ہر زبان زدے عام یہ جذبہ ہم نے دیکھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہی جذبہ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمن کی جو میلی آنکھ اٹھنے لگتی ہے تو اس کو گرانے کا جو عزم ہوتا ہے ہر جوان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر مجھے یہ بات کہتے ہوئے اس لیے ہر ایک لفظ میرا محسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کا گھرانہ فوجی گھرانہ ہو تو آپ نے وہ بچپن سے وہ تمام چیزیں حرکات و سکنات دیکھی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے پوسٹنگز ہوتی ہیں، کس طرح سے ڈپارٹمنٹس تبدیل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ کبھی جنگ زدہ ماحول کے اندر آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، کبھی والد کے والد صاحب جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں، کبھی آپ کی ریٹائرمنٹ کے قریب کچھ دن ہوتے ہیں تو آپ جنگ زدہ ماحول کے اندر جا کے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ چند 2 سال ہیں، یا تو شہادت مل جائے گی یا غازی ہو کر گھر پہ سکون سے ریٹائر ہو کر بیٹھیں گے۔ یہ تمام بڑے ملے جلے کھٹے میٹھے چٹپٹے سے واقعات ہیں، جو واقعات آج ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ آن کال گیسٹ بھی موجود ہوں گے، بلکہ آ چکے ہیں، جوائن کر چکے ہیں۔ 65 کی جنگ سے ان کا تعلق ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ رب نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی پروگرام۔ سب سے پہلے تو ڈیفینس ڈے کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کا تعلق 65 کی جنگ سے ہے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور کیا کہنا چاہیں گے انیشیل کامنٹس میں اپنے؟ ہلو جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ میں ذرا اپنا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس یوم دفاع پر، آپ کا تعلق 65 کی جنگ سے بھی ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے اپنے انیشیل کامنٹس کے اندر؟ انیشل کمنٹس جو میں نے دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ابھی 85 ایئرز اولڈ ہوں۔ اب بھی میں اگر لڑائی ہوئی تو میں بارڈر پہ جاؤں گا اور اپنی ینگ جنریشن کو گائیڈ کروں گا کہ حملہ کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے اور دفاع کے لیے کیا کیا جائے۔ میں نے اس پہ بک بھی لکھی تھی، وار کورس ہمارا سب سے ہائی کورس، اس میں MSc کی ڈگری بھی لی تھی، اور اس میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہارا ہے تو کیا غلطیاں کی، اور اگر وہ جیتا ہے تو اس نے کیا کیا اچھے قدم اٹھائے۔ وہ ایک موٹے طور پہ کہتے ہیں نا، fools learn from their own experience, it is wiser to learn from the experience of others۔ تو میرا چونکہ تجربات ہیں ان چیزوں میں، اس جی لیے یہ میں ایڈوائز دے رہا ہوں۔
بریگیڈ صاحب کیا کہیں گے، وہ جو جذبہ تھا 65 کی جنگ کے بعد، وہ جذبہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے نوجوانوں میں؟ ہمارے یقینی طور پہ جذبہ کام کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارے سول پاپولیشن میں بھی، میں نوٹ پرانا یاد کرا دوں کہ وہ جو جب آرمی گزر رہی ہوتی تھی اور ہاتھ ہلا کے مرد یا عورتیں خدا حافظ بھی کہہ رہی ہوتی تھی، اس سے بھی ہمارا جذبہ ملٹی پلائی ڈبل ہو جاتا تھا. تو سول میں بھی وہ ہماری پاپولیرٹی میں کمی نہیں آنی چاہیے. سر کوئی واقعی سنا دیں 65 کی جنگ کا، کوئی ایسی یاد تازہ کر دیں جس سے لہو گرما جائے. 65 کی جنگ کا میں مین بتا دیتا ہوں کہ 65 کی جنگ میں انڈیا نے میرے اوپر جب اٹیک کیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں صرف کمپنی کمانڈر ہوں، لیفٹیننٹ، وہ 1500 آدمی ہوتے ہیں. لیکن میرے ساتھ میرا اپنا ایک راجپوتی طریقہ تھا کہ میں ہر روز ایک گائے ذبح کرواتا تھا اور ساتھ حلوہ بنواتا تھا. اچھا. تو میرے پاس کچھ والنٹیئر لوگ بھی آ گئے جس میں سدن اور منہاس راجپوت بھی تھے اور پٹھانوں کے اچھے قبیلے بھی تھے. پٹھانوں میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو صرف لوٹ مار کرنے آتے تھے، تو اچھے قبیلے بھی تھے. تو انڈیا کو شک یہ تھا کہ شاید میں کرنل ہوں، اور نتیجتاً میں نے جو میری پاس فورس ہو جاتی تھی وہ کرنل کے برابر ہی تھی، اور انڈیا کوئی ان کا حملہ جو ہے وہ میں نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور وہ پوسٹ جو ہمارے پاس ہی رہی. اور اس کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جذبہ اب بھی میرے میں زندہ ہے، اور آگے میرے بیٹے بھی کرنل ہیں، آگے پوتے بھی، ایک میجر ایک کیپٹن ہے. تو ہم ویل سیٹلڈ ہیں. ہاں تو سر آپ اس وقت جب اس قوم کو دیکھتے ہیں، اور ابھی ریسنٹ اگر واقعہ دیکھیں ہم ماضی کے اندر، ابھی نندن کا جو واقعہ ہوا تھا جہاز گرانے والا، پھر ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایم عالم صاحب کی اگر بات کر لیں، اور پھر ایسے بڑے ہمارے ہیروز ہیں جن کے واقعات ہم بار بار دہراتے اس لیے تاکہ لہو گرما جائے اور پھر یہ جوش جو ہے اور زیادہ 100% پرجوش ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے ہی ہمارا یہ جذبہ ابھی تک زندہ ہے؟ الحمدللہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب اس بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ میں کرنل نہیں، میں صرف لیفٹیننٹ تھا، اور میں نے اپنی دلائی کے ساتھ والنٹیئرز اکٹھے کر کے ان کو، کیونکہ انڈیا میں گائے جو ہے وہ نہیں کھائی جاتی، تو ان کو رکھ لیا، اور ان کا جذبہ بھی تھا، اور ان میں نے جوش یہ بڑھایا کہ میں لیڈنگ ہوتا تھا لڑائی میں. اور لڑائی کا میں ایک اشارہ دے دوں کہ میں ریوالور نہیں لڑتا تھا، میں سٹین گن سے لڑتا تھا، کیونکہ ریوالور سے کوئی ٹک ٹک کے ساتھ وہ نبیڑا نہیں ہوتا. تو میں سٹین گن چلاتا تھا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کے چھکے چھڑائے. اس کے اوپر میرے سولجرز میں بھی وہ جوش بڑھ گیا، اور اب بھی میری آزاد کشمیر ریجمنٹ میں اور میری پرانی پلٹن 7 پنجاب ریجمنٹ میں اب بھی لوگ اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں لڑتے ہوئے ایک بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے، اور دشمن کو جب وہ ابھی اٹیک کی تیاری کر رہا اور ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اٹیک کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں آ کے قتل و غارت کرے، اس سے پہلے اس کو جا کے ڈسٹرائے کر دیا جا سکتا ہے جب وہ ابھی اٹیک کی طرف بڑھنے لگے. تو ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ بھی میرا خیال 65 کے وقت کی ہے یہ تصویر؟ نہیں، اب جو لگے گی یہ تو میری اب موجودہ فوٹو ہے. نہیں، آپ کی جو ہمارے ساتھ اسکرین پہ تصویر لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی بھرپور جوانی اور روبدار تصویر ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ یہ 65 کی جنگ کی تصویر ہے. یہ 65 کی جنگ کی جو ہے وہ اس میں کرنل کے زمانے کی ہے. 65 کی صرف ایک تصویر ہے جو کلرڈ نہیں ہے، اس زمانے میں کلر ہوتا ہی نہیں تھا. جی 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 خیر، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ رب نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کچھ خوشگوار واقعات اور
بھارت کے لیے دل دہلا دینے والے واقعات وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. اور یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ ہیروز ہیں جو اس وقت غازی ہیں, تو ان کے ذریعے منہ زبانی ان کی ہم وہ واقعات سنتے ہیں. اور جو شہداء ہیں ہم ان کی فیملیز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو ہم شہداء کی جو کہانیاں تھیں, ان کے جو معاملات تھے, ان کی فیملیز کے ذریعے سنتے ہیں. لیکن آج کے دن کی مناسبت سے ایک بڑا فیصلہ بھی آ چکا ہے, وہ فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نیب ترامیم کیس میں جو وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ منظور کر لی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. جبکہ حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال بانی پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. جبکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا, اور بانی پی ٹی آئی یہ ثابت نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے نیب ترامیم غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 5-0 سے اب تک سنا دیا ہے. یہ اب تک کی تازہ ترین خبر ہے جو کہ ابھی آپ ہر زبان زد عام ہو جائے گی یہ خبر. سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-0 سے سنایا ہے. نیب ترامیم کیس میں وفاقی حکومت کی جو سزا ہے, جو انٹرا کورٹ کی اپیل ہے, وہ منظور کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. جبکہ حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف بھی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے, یہ فیصلے میں بتایا گیا ہے. ڈیٹیل فیصلہ سامنے آیا ہے, تفصیلی فیصلہ جو سنایا گیا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 5-0 سے سنایا ہے. جی ناظرین, ایک کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں. اس بریک سے واپس آ کے ہماری ایک بڑی خوبصورت سی اور بڑی ٹیلنٹڈ سی اور آپ سب کی اپنی پیاری, اور جو اس وقت خواتین اس وقت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں مجھے, ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش کم ہے, اسی لیے فوراً ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے اور ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے.